السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری دوستو، کتاب انواری شاہ ولایت صفحہ نمبر 356 اور آج کی ویڈیو کا عنوان حضرت عبداللہ لاروی سے حصول خلافت۔ جب حضرت قبلہ عالم سید شاہ ولایت بخاری قدس سرہ العزیز کا فیضان جاری ہوا تو مخلوق خدا کی پگڑی بننے لگی، آپ کے پاس جو بیمار آتا تندرست ہو کے جاتا، محتاجوں کی حاجتیں پوری ہونے لگیں، غرض کے ہر فریادی کی فریاد رسی ہونے لگی اور آپ کے فیضان کے جوہر کھلنے لگے۔ ایک طرف گداگروں کا تانتا بندہ رہتا، دوسری طرف بڑے بڑے اولیاء اللہ اس دھرتی پر پہنچ کر آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ المعروف جی صاحب لاروی جو غوث زماں اور قطب و دوراں تھے، آپ کا فیضان مقبوضہ کشمیر کے کونے کونے میں آج بھی موجود ہے۔ آپ کی آمد کی خبر کسی مرید نے حضرت پیر سید شاہ ولایت بخاری قدس سرہ العزیز کو دی۔ حضرت جی صاحب لاروی قدس سرہ العزیز جس علاقے سے گزرتے، لاتعداد لوگ آپ کی زیارت کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ ہر وقت ہزاروں اولیاء اللہ آپ کی زیارت اور سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے حاضر رہتے تھے۔ لوگوں کی منت و سماجت پر بھی آپ بڑے بڑے لوگوں کی دعوت قبول نہ فرماتے تھے، مگر یہ عجیب حال تھا کہ بغیر اطلاع کے سینکڑوں آدمیوں کی ہمراہ آپ بساں شریف کی مقدس دھرتی کی طرف رواں دواں تھے۔ اور جب حضرت قبلہ عالم بسانوی کو اطلاع ملی، اس وقت خواجہ لاروی قدس سرہ العزیز سرزمین بساں میں آپ کے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت قبلہ پیر سید شاہ ولایت بخاری بسانوی قدس سرہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے اطلاع ملی، میں جلدی میں آگے بڑھا اور آپ کی ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور پھر میں نے عرض کی، حضور اطلاع کے بغیر کیسے آمد ہوئی؟ حضرت خواجہ عبداللہ لاروی قدس سرہ العزیز نے اپنی گوجری زبان میں ارشاد فرمایا کہ کسے نہ اپنے گھر گھر آنا و 10 نمی لوڑ نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ آپ کی مادری زبان گوجری سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ گوجری زبان ہی میں بولا کرتے تھے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنے گھر آتے ہوئے اطلاع کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں بھی اپنا گھر سمجھ کر بغیر اطلاع کے آ گیا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، آپ کی ان الفاظ پر میں خاموش ہو گیا اور آپ رات کو میرے گھر میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کے قیام کے دوران پیر سید حسام الدین شاہ صاحب جو کہ پونچھ کے اعلیٰ جاگیردار تھے اور گرمیوں میں بساں شریف تشریف لاتے تھے، انہوں نے حضرت خواجہ جی قدس سرہ العزیز چونکہ کامل ولی اللہ عالم ربانی تھے، آپ نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہن کر اعلان وہ مہماں جے کھرا علام میں نا، اجازت دیں تے ہون تھاری دعوت قبول کر لیوں۔ وہ بوزبان گوجری، یعنی میں گھر والوں کا مہمان ہوں، گھر والے اگر اجازت دیں تو پھر میں آپ کی دعوت قبول کروں گا۔ ان دنوں حضرت پیر سید شاہ ولایت بخاری قدس سرہ العزیز اور پیر حسام الدین صاحب کے درمیان کسی بات پر ناراضگی بھی تھی، اس لیے لوگوں کو خیال تھا کہ حضرت جی صاحب کو اجازت نہیں دیں گے، لیکن اللہ والوں کو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کی ہر بات رضا الہی اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوتی ہے، اس لیے حضرت صاحب نے اپنے مہمان ذی وقار سے عرض کی، حضور میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، آپ تشریف لے جانا چاہیں تو بے شک تشریف لے جائیں۔ اس فراغ دلی پر لوگ حیران تھے، مگر بعض قریبی دوست
احباب اس بات پر خفا ہو گئے کہ حضرت جی صاحب کو وہاں جانے کی کیوں اجازت دی۔ اور پھر سید حسام الدین شاہ صاحب کے قریبی رشتہ داروں سے ایک شخص جو کہ حضرت کے عقیدت مند تھے، سید احمد شاہ چھانگا نامی، حضرت صاحب سے کہہ رہے کہ آپ نے حضرت جی صاحب کو وہاں جانے کی کیوں اجازت دی؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں میرا ہر طرح سے فائدہ ہے، چونکہ سید حسام الدین شاہ صاحب پڑوسی ہیں۔ اگر حضرت جی صاحب کے جانے سے ایک پڑوسی راضی ہو جائے گا تو اس میں میرا فائدہ ہوگا، اور اگر بالفرض نہ راضی ہوئے تو ان کی مرضی میں اس میں کوئی نقصان نہیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کی نظر ہر حال میں رضائے الہی پر ہوتی ہے، اور ایسی مرضی کو رضائے مولا پر قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت صاحب کو اجازت دی، اور حضرت پیر سید حسام الدین شاہ صاحب کے اصرار پر حضرت جی صاحب ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ رات کو نماز عشاء کے بعد حضرت جی صاحب کے اکلوتے صاحبزادے سے قریباً 150 آدمی کے ہمراہ واپسی حضرت قبلہ علا بسانوی کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے، واپس سید حسام الدین صاحب حضرت خواجہ جی صاحب قدس سرہ العزیز کو اندر لے گئے ہیں، اور ہم لوگوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، ہمیں سخت بھوک لگی ہے، جلدی صحمن کھانا کھلائیں۔ یہ سن کر حضرت صاحب نے فوراً لنگر تیار کرنے کا حکم دیا اور تمام مہمانوں کو لنگر کھلا کر سلا دیا۔ صبح حضرت خواجہ جی صاحب قدس سرہ العزیز جب واپس تشریف لائے، اس وقت زیارت کرنے والوں کا ازدحام تھا۔ مسجد شریف میں، مہمان خانہ میں، زمین میں، ہر جگہ مخلوق ہی مخلوق تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا ساری دنیا یہاں ہی آ گئی ہے۔ اب حضرت جی صاحب مسجد سے تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے، اور اپنی گوجری زبان میں یوں ارشاد فرمایا، پیر صاحب پانی چھپڑواں کھٹو ہو جائے تے پانی خراب ہو جائے، جد تھوڑی پانی چتورے آپ بھی پاک دیتے، دوجا نہ دی پاک کریے۔ گوجری زبان، جس کا ترجمہ یوں ہے، پیر صاحب پانی چھپڑ میں جمع ہو جائے تو خراب ہو جاتا ہے، اور جب تک پانی چلتا رہے خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ یہ آپ کا ایک لطیف اشارہ تھا، اور وہ یہ کہ جب کوئی شخص حضرت خواجہ جی صاحب قدس سرہ العزیز کی خدمت میں شرف بیعت کے لیے حاضر ہوتا تھا تو آپ ارشاد فرماتے تھے، بساں شریف چلے جاؤ، اور جب وہ شخص کئی دنوں کو سفر کر کے بساں شریف پہنچتا تو لنگر سے پوری طرح تواضع کی جاتی، ہر طرح سے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی، مگر جب وہ شخص اپنا مقصود ظاہر کرتا کہ میں مرید ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو حضرت صاحب ارشاد فرماتے، میں اس قابل کہاں کہ بیعت کروں۔ اس طرح پریشان ہو کر وہ شخص واپس چلا جاتا تھا، اور دل کی آرزو دل میں ہی رہ جاتی تھی۔ اس سربستہ راز کی آج حقیقت کھلنے حضرت جی صاحب قدس سرہ العزیز تشریف لائے تھے۔ آپ نے مذکورہ چند کلمات ارشاد فرما کر اپنی دستار مبارک اپنے سر مبارک سے اتار کر حضرت پیر سید شاہ ولایت بخاری صاحب قدس سرہ العزیز کے سر مبارک پر رکھ دی، اور اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر اپنے سر پر باندھ لیا۔ وہ پانی جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ جاری رہے، وہ چشمہ ولایت تھا، اور وہ چشمہ شیریں تھا۔ حضرت جی صاحب لاروی قدس سرہ العزیز نے حضرت پیر سید مسکین شاہ ولایت بخاری قدس سرہ کو قاسم فیضان ولایت بنا دیا، اور ساتھ ہی حضرت جی صاحب لاروی قدس سرہ جو کہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ تمام سلاسل کے شیخ الکل تھے، آپ نے ان تمام سلسلوں کی اجازت حضرت پیر سید شاہ ولایت قدس سرہ کو عطا کر دی۔ بے خودی میں نہ ہوئی ہم کو نصیر اپنی خبر،
بے خودی میں نہ ہوئی ہم کو نصیر اپنی خبر، ہوش آیا تو ہمیں جلوائے جانا نکلے، نہیں فکر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپا کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ جب حضرت چیز صاحب قدس سرہ العزیز نے تمام سلاسل کی اجازت دے دی تو اب پرانے خدمت گاروں کی طبیعتیں بگڑ گئیں۔ برسوں خدمت ہم نے کی اور آج بساں شریف میں آ کر ایک رات کے مہمان بن کر حضرت جی صاحب قدس سرہ العزیز نے صرف ایک سلسلے کی اجازت نہیں بلکہ تمام سلاسل کی اجازت دے دی۔ اس پر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ حضرت جی صاحب لاروی سرہ قدس سرہ العزیز نے اپنی کشف سے ان لوگوں کے حالات کو ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمانے لگے، برتن صاف ویے تے خبر پیے ہی جائے، اس وہ برتن صاف دھوتے تے میں خیر چھوڑیے وہ زبان گزری، برتن صاف ہو تو خیر پڑ ہی جاتا ہے، ان کا برتن صاف تھا بس میں نے خیر ڈالی ہے۔ آمدان یار لے کے میں خاص تیم، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ یار مل گیا، چاہے خنا دل کی کوئی منزل خالی، شاید آ جائے کہیں سے کوئی مہمان عزیز۔ حضرت جی صاحب کے ارشاد فرمانے پر پرانے خدمت گاروں نے سر ندامت سے جھکا لیے اور خاموشی کا سناٹا طاری ہو گیا۔ نظارہ میں وشاں سے پہلے تطہیر نگاہ چاہتا ہوں، تمام سلاسل کی خلافت دے کر کیا دیا اور کیا لیا تو یہ دینے والا لینے والا جانے۔ آج الحمدللہ آیا ہے کوئی مہمان اپنا، آج الحمدللہ آیا ہے کوئی مہمان اپنا، خون دل لخت جگر خوب ہے سامان اپنا، جن کے آنے کی تمنا تھی وہ لے آئے ہیں، میرے زخموں پہ چھڑکنے کو نمک دان اپنا، جن کے آنے کی تمنا تھی وہ لے آئے ہیں، میرے زخموں پہ چھڑکنے کو نمک دان اپنا، کار معشوقاں نمک بر زخم پنہاں ریختن، کار عاشق خود و پائے جانا ریختن، خوشا وقت کے درد گل چینم کہ بہار آئی گلشن زیست میں۔ اب یہ فیضان کا چشمہ نقش بندی، چشتی، قادری، سہروردی، شیطاری مست نگاہوں سے پر ہو چکا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فیضان اولیاء اللہ کا ذکر یوں فرماتے ہیں، اولیاء راہ چشت میں دانی فقیر، میں رسان لا مکان با یک نظر، اولیاء کے فقر کو تو کیا جانے ایک نگاہ میں لامکان تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبید اللہ لاروی قدس سرہ العزیز جس شہباز کو پکڑنے آئے اسے پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے پیر شاہ ولایت صاحب کو دے دیا، اب میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، جسے میرے پاس آنا ہو یہاں آ جایا کرے۔ اب حضرت خواجہ لاروی قدس سرہ العزیز اپنے مقصد کی تکمیل کے بعد واپس کشمیر روانہ ہو گئے۔ لار شریف مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ اس وقت کے سجادہ نشین حضرت پیر میاں صادق وزیر ہیں۔ وہ دستار مبارک جو حضرت خواجہ عبید اللہ المعروف جی صاحب قدس سرہ العزیز بطور خلافت عطا فرمائی تھی، حضرت صاحب نے اسے سنبھال کر رکھا اور آپ کے وصال شریف کے بعد آپ کے صاحبزادگان کے پاس اب تک موجود ہے۔ شہیدی و سندی قرۃ العینی حضرت پیر سید محمد امین شاہ بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت پیر سید ولایت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات قلم بند کرواتے ہوئے اس دستار شریف کی کرامت یوں بیان فرمائی کہ سن 1965 میں جب پاک و ہند کی جنگ ہوئی اور بسان شریف
کو خالی کر کے صاحبزادہ گار پاکستان گئے تو وہ دستار مبارک مکان میں دیگر تبرکات کے ساتھ محفوظ تھی۔ بسانت شریف کا گاؤں کافروں کے قبضے میں آ گیا تھا، جو 7 ماہ تک کفار کے قبضے میں رہا۔ جب 7 ماہ کے بعد گاؤں خالی ہوا اور کافر واپس چلے گئے تو آپ فرماتے ہیں میں سب سے پہلے گاؤں میں داخل ہوا۔ میں جب دربار شریف پہنچا تو وہ دستار مبارک مکان کے سامنے جھاڑیوں میں بکھری پڑی تھی۔ میری نظر اس دستار شریف پر پڑی۔ جب میں قریب گیا تو نہ اس پر کسی قسم کا داغ و دھبا تھا، جبکہ بارش اور برف بھی اس عرصہ میں ہوئی، بلکہ صاف و شفاف تھی، جبکہ تمام مکان کا سامان لوٹ لیا گیا تھا۔ اب وہ دستار مبارک بسانت شریف تبرکات میں موجود ہے۔